اندھیرا، خاموشی اور ایک پل جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار سے بھی زیادہ تیز۔ سوال صرف یہ نہیں کہ پلِ صراط کیا ہے، اصل سوال یہ ہے اس پل کو کون پار کرے گا؟ کیا وہ جس نے اقتدار پایا، یا وہ جس نے اقتدار پا کر بھی خود کو اللہ کا بندہ ہی سمجھا؟ اور ایک اور سوال جس نے صدیوں سے انسانیت کو الجھا رکھا ہے، کیا واقعی ابن مریم علیہ السلام کو سولی دی گئی؟ آج کی یہ داستان قیامت کے پل سے شروع ہو کر تاریخ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی پر آ کر ٹھہرے گی۔ یہ کہانی خوف کی ہے، یہ کہانی نجات کی ہے، اور یہ کہانی سچ کی ہے۔ اسلامی تاریخ محض واقعات کا مجموعہ نہیں، یہ انسان کے انجام کا نقشہ ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دن ہر انسان کو پلِ صراط سے گزرنا ہوگا۔ کوئی روشنی کی رفتار سے گزرے گا اور کوئی قدم رکھتے ہی لرز جائے گا۔ اسی قرآن نے ایک بہت بڑا عقیدہ بھی واضح کیا۔ عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، اور اسی دین نے ہمیں ایک ایسا حکمران دیا جو دنیا کا سب سے بڑا اقتدار پا کر بھی اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتا تھا۔ آج ہم ان تین سچائیوں کو جوڑیں گے: پلِ صراط، حضرت عیسیٰ کی حقیقت اور سیدنا ابو بکر کی زندگی، کیونکہ یہی ربط انسان کو نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ قیامت کا دن، سورج سر پر ہوگا، اعمال نامے ہاتھوں میں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ پلِ صراط جہنم کے اوپر قائم ہوگا، نیچے آگ کے شعلے، اوپر اللہ کا عدل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ پلک جھپکتے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھٹنوں کے بل، اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے۔ یہاں نہ حسب کام آئے گا، نہ نسب، صرف ایمان اور عمل۔ یہاں سوال ہوگا، تم نے سچ کو پہچانا یا لوگوں کی باتوں میں کھو گئے؟ تاریخ کا ایک حساس باب، عیسیٰ ابن مریم۔ قرآن واضح اعلان کرتا ہے، نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا۔ یہودیوں کا دعویٰ باطل ٹھہرا، اللہ نے اپنے نبی کو عزت کے ساتھ اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے۔ یہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے سچے بندوں کو ذلت کے انجام تک نہیں پہنچاتا۔ جو اللہ پر سچا ایمان رکھے وہ دنیا میں آزمائش پاتا ہے، مگر آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ یہی اصول پلِ صراط پر بھی کام آئے گا۔ مدینہ، سناٹا، اور وہ لمحہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ صحابہ پر سکتہ طاری تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے تھے۔ جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ تب ایک کمزور سا انسان مسجد میں داخل ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، بوسہ دیا اور کہا، آپ زندہ بھی پاک تھے، وفات میں بھی پاک ہیں۔ پھر منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ امت کو ٹوٹنے سے بچا گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مگر طرز زندگی نہ بدلا۔ کندھے پر کپڑے کا تھیلا، بازار کی طرف جاتے۔ لوگوں نے کہا، آپ اب خلیفہ ہیں، بیت المال سے وظیفہ لے لیجئے۔ انہوں نے کہا، بس اتنا کہ میرا گھر چل سکے۔ وہ راتوں کو بیواؤں کے گھروں میں جاتے، یتیموں کو کھانا کھلاتے، بغیر بتائے، بغیر جتائے۔ یہ وہ اعمال تھے جو پلِ صراط پر روشنی بننے والے تھے۔ اقتدار اگر عاجزی نہ لائے تو وبال بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، قیامت کا دن، پلِ صراط، لوگ کانپ رہے ہیں، اندھیرا ہے،
اور ایک شخص سر جھکائے، آنکھوں میں خوف، دل میں امید لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ وہی ہے جو دنیا میں کہتا تھا، کاش میں درخت ہوتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ یہ ابو بکر ہیں۔ اس کے اعمال، اس کی عاجزی، اس کا اخلاص، اس کے قدموں کے نیچے روشنی بن جاتے ہیں۔ وہ پل پار کر جاتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ ایمان کا انجام ہے۔ پل صراط ہمیں ڈراتا ہے مگر راستہ بھی دکھاتا ہے۔ عیسیٰ کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا سچ آخر کار غالب آتا ہے، اور ابو بکر ہمیں بتاتے ہیں کہ نجات کا راستہ عاجزی، خدمت اور خالص ایمان سے ہو کر گزرتا ہے۔ آج ہم جس دور میں ہیں وہاں شور بہت ہے، سچ کم ہے، مگر پل صراط پر صرف سچ کام آئے گا۔ سوچ لیجئے، آپ اس پل کو کیسے پار کریں گے؟